استقبال ہے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل آل اردو ایگزامس میں۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچتی رہے۔ تو پیش ہے آپ کی خدمت میں یو جی سی نیٹ جے آر ایف سے متعلق چند معروضی سوالات کے جوابات۔ تو آج کا پہلا سوال، سر سید نے آورد اور تصنع سے بچنے کے لیے گرامر کی بھی پرواہ نہیں کی، کس کا قول ہے؟ یعنی یہ سر سید کے بارے میں کس نے کہا؟ تو اس کا صحیح جواب آپشن بی دوسرا، یہ الطاف حسین حالی کا قول ہے۔ سوال نمبر 2، جس طرح انہیں بہم ملایا بچھڑے ہوئے سب ملیں خدایا، اس شعر سے کس مثنوی کا اختتام ہوا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب آپشن سی تیسرا، گلزار نسیم مثنوی ہے، یہ اس کے اختتام پر یہ شعر استعمال ہوا ہے۔ اور گلزار نسیم کے مصنف پنڈت دیا شنکر نسیم ہیں، جنہوں نے یہ مثنوی 1838-39 میں لکھی تھی اور پہلی بار یہ 1844 میں شائع ہوئی۔ اگلا سوال، میر امن کو اردو نثر میں وہی مرتبہ حاصل ہے جو میر تقی میر کو شاعری میں حاصل ہے، بقول، یعنی یہ کس کا قول ہے میر امن کی نثر نگاری سے متعلق؟ تو اس کا صحیح جواب آپشن بی دوسرا، یہ سر سید کا قول ہے۔ سوال نمبر 4، دید بانو کس مثنوی کا کردار ہے؟ تو اس کا صحیح جواب آپشن اے پہلا، یہ پھول بن مثنوی ہے، ابن نشاطی یہ اس کا کردار ہے، اور یہ اردو کی واحد مثنوی ہے جس میں 39 صنعتیں استعمال کی گئی ہیں، اور یہ 1744 اشعار پر مشتمل ہے۔ اس کو سب سے پہلے عبد القادر سروری نے 1937 میں شائع کیا تھا۔ سوال نمبر 5، اردو کے ترسیلی امکانات اور اس کے ابلاغی قوتوں کا احساس کس نے دلایا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب آپشن بی دوسرا، سر سید احمد خاں۔ سوال نمبر 6، طبقات الشعراء کس کا تذکرہ ہے؟ تو اس کا صحیح جواب آپشن اے پہلا، قدرت اللہ شوق کا یہ تذکرہ ہے۔ عربی نقاد میں محمد بن سلام العجمی کی بھی ایک تصنیف کا نام طبقات الشعراء ہے، اسی نام سے ہے، لیکن وہ عربی تنقید سے متعلق ہے، یعنی وہ اردو عربی ادب سے تعلق رکھتی ہے۔ اگلا سوال، حکایت نصیحت گری، مرغ اسیر و نافہمی صیاد کی یہ عنوان کس مثنوی میں ہے؟ تو اس کا صحیح جواب آپشن بی دوسرا، گلزار نسیم، جو پنڈت دیا شنکر نسیم کی مثنوی ہے۔ سوال نمبر 8، کابوس نامہ کے مصنف کون ہیں؟ تو اس کا صحیح جواب آپشن بی دوسرا، یہ انصر المعالی کی تصنیف ہے۔ سوال نمبر 9، فن بلاغت اور مسلمانوں کی گزشتہ تعلیم کس کے مضامین ہیں؟
تو اس کا صحیح جواب آپشن سی تیسرا شبلی نعمانی کے یہ مضامین ہیں۔ سوال نمبر 10، انتخاب دواوین صنفی اعتبار سے کیا ہے؟ اور صنف کے بارے میں پہلے دوسری ویڈیوز میں بتا چکا ہوں۔ تو اس کا صحیح جواب آپشن ڈی چوتھا یہ تذکرہ ہے۔ امام بخش صہبائی کا یہ تذکرہ ہے۔ سوال نمبر 11، تنقید اور عملی تنقید کے مصنف کون ہیں؟ تو اس کا صحیح جواب آپشن اے پہلا یہ احتشام حسین کی کتاب ہے۔ اگلا سوال، عملی تنقید کس کی کتاب ہے؟ تو اس کا صحیح جواب آپشن سی تیسرا کلیم الدین احمد کی یہ تصنیف ہے، یعنی تنقید اور عملی تنقید احتشام حسین کی، اور صرف عملی تنقید کلیم الدین احمد کی تصنیف ہے، کتاب کا نام ہے۔ اسی وجہ سے میں نے دونوں کو ایک ساتھ لکھا ہے تاکہ یاد کرنے میں آسانی ہو۔ اگلا سوال، شعر سے جس طرح نفسیاتی جذبات کو اشتعال ہوتا ہے اسی طرح روحانی خوشیاں بھی زندہ ہوتی ہیں، کس کا قول ہے؟ اس کا صحیح جواب آپشن بی دوسرا الطاف حسین حالی کا قول ہے۔ اور الطاف حسین حالی نے شعر کے بارے میں یا شعر کی تعریف کچھ اس طرح کی ہے۔ اگلا سوال، شہر آشوب اسلام اور عدل جہانگیر کس کی نظمیں ہیں؟ تو اس کا صحیح جواب آپشن اے پہلا شبلی نعمانی کی یہ نظمیں ہیں اس نام سے۔ سوال نمبر 15، چہار مقالہ کس کی تصنیف ہے؟ تو اس کا صحیح جواب آپشن بی دوسرا عروضی سمرقندی کی یہ تصنیف ہے۔ اگلا سوال اور آج کا یہ آخری سوال، تنقید کے سلسلے میں فنکار کی شخصی اہمیت کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، کسی فن پارے کو فنکار کی شخصیت سے جدا کر کے سمجھنے کا خیال محمل ہے، کس کا قول ہے؟ تو اس کا صحیح جواب آپشن اے پہلا شبیہ الحسن کا یہ قول ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔